اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں پارہ آپ سن رہے ہیں۔ 22ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کر کچھ فرمایا ہے، سنیے گا۔ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو پھر فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات مت کرو، یعنی غیر مرد کے ساتھ نرم لہجے میں بات مت کرو، وگرنہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس بندے کے دل میں کوئی بیماری ہوئی تو وہ سمجھے گا، مائل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھے طریقے سے بات کرو، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور جاہلیت کے دور کی طرح بناؤ سنگار مت کرو۔ یہ اللہ نبی کی بیویوں سے فرما رہا ہے، جو آج کل کی عورتوں سے کہیں زیادہ پرہیزگار نیک خواتین تھیں، پاک دامن خواتین تھیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو آج کی عورتوں کو تو بالاولیٰ یہ حکم ہے، فرمایا گھروں میں ٹکی رہو اور بناؤ سنگار جو جاہلیت کے دور میں کیا کرتے تھے ویسے مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے گھر والو، اور تمہیں پاک کر دے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہے، لیکن آخر کیا کریں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ ایسے کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام، اٹھتے بیٹھتے، ہر موقع پر، واش روم جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، جتنی دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور صبح و شام کے اذکار، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، یہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم اس صورت میں طلاق دے دو کہ تم نے انہیں چھوا تک نہیں، یعنی نکاح تو ہوا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، چھوا تک نہیں، تو پھر ان پر عدت ضروری نہیں ہے۔ اگلے دن بھی وہ اگر آپ طلاق دے دیں تو وہ نکاح کر سکتی ہیں، اور کچھ لے دے کر ان کو آزاد کر دو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے جن کے ساتھ مباشرت نہ ہوئی ہو، نکاح کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عدت نہیں ہے۔ ہاں، اگر نکاح کے بعد ہم بستری نہیں ہوئی اور خاوند فوت ہو گیا، پھر 4 مہینے 10 دن پھر عدت وہ پوری کرے گی، خاوند فوت ہونے کی صورت میں۔ فرمایا اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا کرو، غیر ناظرین اناہ۔ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ولیمے کے موقع پر ایمان والوں کو دعوت دی، وہ گھر میں آ گئے اور کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں کہ پہلے آ کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے، پہلے آ کر بیٹھ جاؤ، ایسا بھی مت کرو، اور جب کھانا کھا چکو فانتشروا، تو پھر نکل جاؤ اور باتوں میں نہ بیٹھے رہو۔ کیوں؟ یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے اور وہ تم سے شرماتا ہے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور اے مومنو، جب
عورتوں سے کچھ بھی لینا ہو یعنی کوئی بات کرنی ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے ہو کر بات کرو، یعنی پردہ کا یہ پہلا موقع تھا جب پردے کا حکم آیا، یعنی پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرو اور ان سے جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ابھی پردے کا حکم نہیں اترا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے حضرت عمر کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو یہ ان کو حکم دیا کریں ازواج مطہرات کو کہ یہ پردہ کیا کریں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ اتار دی، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر موٹی چادریں، بڑی چادریں لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ آزاد عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں، یعنی اوپر چادر لینے سے پہچان ہو جائے گی کہ آزاد عورتیں ہیں اور انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک نکتے کی بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ اور بس، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا۔ جس دن جہنمیوں کو ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تاکہ ہر طرف سے انہیں گرمائش پہنچے، تو اس موقع پر وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، یعنی انہیں پتہ ہوگا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم اپنے سرداروں اور اپنے وڈیروں، اپنے بزرگوں کے پیچھے نہ لگتے، فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو، صاف ستھری بات کیا کرو، تاکہ اللہ تمہارے اعمال کی درستگی کر دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سے پہلے ذکر ہوا، تو جب ہم نے موت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو ان کی موت کی خبر ایک زمینی کیڑے نے، دیمک نے دی، جو ان کی لاٹھی کو کھا گیا، اور پھر جب وہ گر گئے تو جنوں پر واضح ہوا کہ وہ غیب کا علم نہیں، کاش وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس اہانت آمیز عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل جنوں کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، تو اللہ نے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات دور کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو اس کی وجہ بنا کر یہ بات واضح کی۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ محل تیار کریں، اور وہ کر رہے ہیں، اور ادھر لاٹھی سے ٹیک لگا کر ان کی نگرانی کر رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں موت دے دی، اور ان کی وہ لاٹھی غالباً بعض مفسرین کہتے ہیں پہلے سے ہی دیمک لگی ہوئی تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا، اور وہ پھر جب مزید دیمک نے کھا لیا تو پھر وہ بوجھ نہ سہار سکی لکڑی اور گر پڑے۔ جیسے ہی وہ گر پڑے تو جنوں کو پتہ لگا۔ یہاں سے اللہ نے بتانا یہ تھا کہ جن غیب کا علم نہیں جانتے، یہ بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے
یعنی جو کمزور پیچھے لگنے والے اور تکبر کرنے والے بڑے جو بنے ہوئے تھے، ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہوگی۔ یہ کمزور لوگ کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، تو ہم ایمان لے آتے، تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے۔ تو وہ یہ تکبر کرنے والے بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھوڑی تھا، اگر تمہارے پاس آئی تھی تو ہدایت لے آتے تم، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور فرمایا کہ پھر یہ کمزور لوگ کہیں گے رات دن تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور اس موقع پر وہ شرمندگی چھپائیں گے، اور لیکن عذاب کو جب دیکھیں گے تو شرمندگی چھپائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں توق ڈال دے گا۔ ان کافروں کی یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ یاد رکھو، میرا رب رزق کو فراخ کرتا ہے اور وہی اپنے بندوں کے لیے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ اور اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی ہے۔ کوئی ہے اللہ کے علاوہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہو، تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے والا ہو؟ کوئی معبود نہیں مگر وہی، تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کہیں تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں اللہ کے بارے میں یہ شیطان دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر اس کے بعد ایک معمولی پانی سے پیدا کیا، پھر تمہاری بیویاں بنائیں، اور پھر ایک مؤنث نے جو ان کے پیٹوں میں تھا اٹھائے رکھا، اور پھر نہیں اس کو جنا مگر اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی جو اس نے اٹھائے رکھا وہ بھی اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور جو اس نے جنا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور جن کو اللہ عمر لمبی دیتا ہے اور جن کی عمریں اللہ کم کر دیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے فی کتاب، ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ بے شک یاد رکھو، اگر تم ان خداؤں کو جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن یہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور تمہارے پاس پھر کوئی جواز نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سورہ فاطر ہے، فرماتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کی ہر غلطی پر پکڑے تو زمین میں کوئی جاندار باقی نہ بچے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔